بریلوی کو دیوبندی بنانے کے لیے پروگرام نہیں رکھا، اہل حدیث بنانے کے لیے پروگرام نہیں رکھا، یا اہل حدیث کو بریلوی بنانے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، اور میرے آج اس پروگرام کے عظیم پھول جو میں نے آج یہ گلدستہ سجایا ہے، میں سبھی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات میری اس گزارش پہ بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ یہ مجلس یقیناً یہ کوئی رسمی مجلس نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت جتنی شخصیات بیٹھی ہیں، اگر میں ان کی طرف دیکھنے لگوں تو میری ٹوپی گر جائے گی، ان کا قد بہت مجھ سے اونچا ہے۔ جیسے کہ کوئی بچہ کسی اونچی عمارت کو دیکھنے لگے تو گردن اور اپنا چہرہ اوپر کرتا چلا جاتا ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں یہ مبالغہ اور رسمی الفاظ ادا نہیں کر رہا، یقین کریں میری ہمت بھی نہیں تھی کہ میں ان کے سامنے آ کے کچھ گفتگو کر سکوں، لیکن ایک درد جو میں ایک عرصے سے لیے پھر رہا ہوں، میں اپنے اکابر کی موجودگی میں ان کے قدموں کے اندر اور ان کی اجازت سے وہ ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اتنے ہم نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ وہ درد میں 1 یا 2 منٹ کے اندر، وہ درد یہ ہے کہ جیسا کہ استاد جی میرے استاد ہیں مفتی محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بھی یہی بات ارشاد فرما رہے تھے کہ آپس کے اندر جوڑ اور محبت یہ اس امت کو آگے لے جانے والی چیز ہے۔ آج اگر ہم پوری دنیا کے اندر مار کھا رہے ہیں تو آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ یقین کریں، یعنی میں یہ چند دن پہلے سوچ رہا تھا، جب ہم کسی بچے کی آہیں اور اس کی چیخیں سنتے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ سننے کو۔ جو فلسطینی بھائیوں کے حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، دل میں سوچا کہ اس وقت 1.5 ارب مسلمان اور دنیا کا جدید اسلحہ مسلمانوں کے پاس، اور روپیہ پیسہ آج مسلمانوں کے پاس، 50-52 اسلامی ملک، عرب ملک سارے اس کے دائیں بائیں، اتنے بڑے وسائل ہمارے پاس، ہم کچھ بھی نہیں کر سک رہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ آج کا مسلمان ایک جگہ جمع ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس مختصر سی مجلس کے اندر یہ بات عرض کر دوں، آج میں نے اس اپنے پروگرام کے اندر امت مسلمہ کے 3 مشہور مسلک کہنا میں ان کی بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، بلکہ مسلمان ہی ہیں، ان کی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی طرف نسبت کرنا، ان کو چھوٹے کرنا ہے۔ تو یہ عرض کر دوں کہ یہاں پر ان کو جمع کر کے میں نے کوئی رسمی مجلس قائم نہیں کی، نہ میں نے کسی سے کوئی داد لینی ہے، نہ ہی میں نے کسی سے اس پر کوئی شاباش لینی ہے، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ آپس کے اندر محبت اور رواداری کو پیدا کریں۔ میں آج کسی بریلوی کو دیوبندی بنانے کے لیے پروگرام نہیں رکھا، اہل حدیث بنانے کے لیے پروگرام نہیں رکھا، یا اہل حدیث کو بریلوی بنانے کے لیے پروگرام نہیں رکھا۔ ہر آدمی اپنے مسلک میں رہے، لیکن ادب اور احترام ضرور کرے ایک دوسرے کا، تحمل کر رکھیں، برداشت پیدا کریں۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ بڑے دکھ سے بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ مجھ جیسا نالائق اٹھتا ہے کسی عالم کی بے ادبی شروع کر دیتا ہے۔ اب جتنے شیوخ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں آج کا یہ جو پروگرام تھا، آپ کہیں گے کہ یہ مولوی صاحب نے عجیب بچوں کی دستار بندی تھی اور بچوں کی آمین تھی، اور یہ یعنی 3 مسلوں کے علماء کو کیوں جمع کیا؟ میں اس کی ایک وجہ بتا دوں کہ 1988 یا 89 جب صدر ضیاء الحق مرحوم کی شہادت ہوئی تھی، ان دنوں کی بات ہے کہ ایک ملتان قلعہ کنہ قاسم باغ پر میں ایک پروگرام کے اندر شریک تھا۔ اس وقت میری عمر 8 یا 9 سال تھی۔ وہ جو پروگرام میں نے اپنی زندگی کا پہلا سنا تھا، اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں علماء موجود تھے، اور تینوں ایک دوسرے کا بڑا ادب کر رہے تھے۔ تو اس وقت سے آج تک الحمدللہ میرے دل کے اندر اعتدال ہی رہا ہمیشہ۔ یعنی میں نے کبھی بھی اسکول کا زمانہ گزارا، مدرسے کا گزارا،
بڑے بڑے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اور کئی شخصیات، دینی شخصیات کی قریب سے زیارت کی، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے اکابر کی، علماء اہل حدیث کی، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ کی زیارت تو نہیں کر سکا، لیکن ان کا ذکر خیر اپنے اکابر سے کئی دفعہ سنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یعنی رکاوٹ کس جگہ پہ ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ ہم ایک طرف سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یار قریب آنا چاہیے، اور ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے نہ ہو۔ جیسے اس وقت ہمارے محترم مولانا غلام حسین گل صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے آپ کو ہم قرآن پہ پیش کریں، اور قرآن پر پیش کرنے کے بعد اپنے سارے معاملات قرآن پاک پر چھوڑ دیں۔ اور پھر میں اتنے بڑے علماء کی موجودگی میں یقین جانیے کہ یہ میری چھوٹی سی درخواست پر تشریف لے کہ میں اپنے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن ان اپنے بڑوں کی موجودگی میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ہم اپنی درسگاہوں کا رخ اس چیز کی طرف ضرور موڑیں کہ ہمارے یہ آج ان بچوں کا یہ پہلا پروگرام تھا۔ میں نے عرض کیا نا کہ جیسے کہ میں نے اپنی بات کی کہ میری زندگی کا پہلا پروگرام ایسا تھا جس میں نے تینوں مسلکوں کو اکٹھے دیکھا تھا، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے، یہ بچے فارغ ہو رہے ہیں اور معاشرے میں جا کے کل کو انہوں نے دین کا کام کرنا ہے، مساجد سنبھالنی ہے، مصلے سنبھالنے ہیں، اور انہی سے ہدایت بھی پھیلے گی اور شر بھی پھیلے گا۔ آج میری تربیت اور میرے ادارے کا درد ایسا ہوا کہ کل کو جائے تو یہ معاشرے کو، محلے کو، لوگوں کو جوڑ لیں تو یہ سمجھے کہ مقصد حاصل ہو گیا۔ تو خیر باتیں بہت ہیں، تو ایک طرف میں یہی وقت کی قلت کا بھی عذر کر رہا ہوں اور بات کو لمبی کیے جا رہا ہوں۔ یقین کریں درد بہت زیادہ تھا کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور میں اس علاقے کو خاص طور پہ جو اس وقت نہر سے اس طرف ضلع فیصل آباد اور نہر سے پرلی طرف ضلع چنیوٹ، ہم دو ضلعوں کے اس وقت سنگم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں دونوں طرف سے آئے ہوئے حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آج اس ادارے کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ آج کے بعد کسی بھی عالم کی، چاہے وہ دیوبندی ہوا، بریلوی ہوا، اہل حدیث ہوا، کم از کم میں اس کی بے ادبی سے ضرور بچوں گا۔ بس میرے اس آج کے جلسے کا یہ پیغام ہے، چاہے آپ اس سے ہزار اختلاف کریں، اختلاف ضرور رکھیں، بے ادبی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں۔ آج بدتمیزی اور بے ادبی علماء کی نہ ہوتی تو آج فلسطین کے اندر مسلمان اس طرح لٹ پٹ رہے ہوتے۔ تو خیر میں اپنے ننھے منھے طالب علموں کا جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، ماشاءاللہ یہ 11-12 بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل بھی کیا ہے، ان میں سے 5 بچوں کی دستار بندی ہے اور 6 بچوں کی آمین ہے۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے آنے والے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے جتنے عزیز و اقارب یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں میں ان کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت چونکہ وقت کم ہے، ہم نے ان بچوں کا آخری سبق بھی سننا تھا، وہ بھی ہم اس کو ملتوی کر رہے ہیں۔ صرف ایک دفعہ یہ بچے کھڑے ہو کے آپ کو زیارت کروا دیں، اس کے بعد یہ بچے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی کا عمل ہوگا۔ یہ بچے کھڑے ہو کے تو زیارت کرواتے ہیں۔ بس آپ کی طرف سے ماشاءاللہ اور ان کے لیے دعا، آپ ان کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو پوری زندگی دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ بیٹھ جائیں۔